اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب ولو كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ یوسف کی تفسیر کے عنوان سے ہم نے اس سلسلہ مجالس کو جاری رکھا. سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. خداوند متعال جب جناب یوسف کے واقعے کو شروع کرتا ہے، قصہ سناتا ہے، تو یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص. ہم جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ بہترین واقعہ سنا رہے ہیں. یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ایک باپ کے بیٹے سے تعلقات اور محبت کا تعلق بھی ہے، بھائیوں کی حسد کا تذکرہ بھی ہے، بھائیوں کی محبت کا تذکرہ بھی ہے، اور ایک محبت کا قصہ بھی ہے. یوں تو محبت کے قصے بہت زیادہ لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون کون سے واقعات ہیں، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے اندر پھر جناب یوسف کی پاک دامنی کا بھی تذکرہ ہے، اور حکومت کا تذکرہ بھی ہے، رعایا کا تذکرہ بھی ہے. سارے پہلو اس ایک واقعے کے اندر پائے جاتے ہیں اور بہت گہرائیاں ہیں. تو اللہ نے اس کو احسن القصص قرار دیا. بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پورا قرآن ہی احسن القصص ہے. جو سب سے بہترین واقعات تھے ان کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. اور نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ جب جناب امیر قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو احسن القصص قرار دیا. تو بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پورا قرآن ہی احسن القصص ہے، لیکن ان پورے قرآن کے اندر تمام واقعات میں جو واقعہ سب سے خوبصورت ہے وہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، اور جو نبی سب سے خوبصورت ہے وہ حضرت یوسف ہے. تو جناب یوسف بہت خوبصورت تھے. مرحوم آغا سید عبد الکریم رضوی کشمیری سے کسی نے سوال کیا، قم مقدس میں
کہ جناب یوسف اتنے خوبصورت تھے تو جناب سرور کائنات کتنے خوبصورت تھے. تو مرحوم نے فرمایا تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس میں لکھا ہے کہ مصر کی خواتین نے جناب یوسف کو دیکھتے ہوئے سیب کاٹنا شروع کیا, انگلیاں کاٹ دی, پتہ نہیں چلا. کہ اگر وہ خواتین جناب رسول خدا کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ دیتی, پتہ نہ چلا. رسول خدا اتنے خوبصورت تھے کہ خود ہے نا حدیث ہے کہ انا اجذب منہ, میں یوسف سے زیادہ جذاب ہوں. جذاب یعنی پرکشش, اٹریکٹیو. میں اور یوسف دونوں, رسول خدا سے پوچھا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں, یہ جناب یوسف. کہا اگر میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ ساتھ چلیں تو یوسف کو لوگ کم دیکھیں گے, مجھے زیادہ دیکھیں گے. سرور کائنات صرف خوبصورت نہیں تھے, آپ میں کشش بہت زیادہ تھی. اور یہی جناب مولا کائنات کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انچا کا بدرد کو جا, یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا. یہ مولا کائنات بہت خوبصورت تھے, اور جن کے لیے رسول خدا کہیں یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہو. جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہو, کہ جہاں پہ امام حسن و حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہو, حسن سے حسن, حسن سے حسین, بہت خوبصورت تھے. جہاں جناب عبداللہ بہت خوبصورت تھے, کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ مکے کی ہر خاتون کہتی تھی اے کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. جناب عبداللہ نے کسی خاتون سے پوچھا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا, وہ آمنہ کی پیشانی پہ آ گیا. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. تو جناب حمزہ خوبصورت, جہاں جناب امام حسن حسین خوبصورت, جہاں سبھی خوبصورت ہو وہاں کوئی قمر بنی ہاشم ہو. تو خوبصورت نبی کا واقعہ ہے, اس لیے اللہ نے احسن القصص قرار دیا. اور جناب مولا کائنات نے جناب عباس کو کہا ھذا قمر بنی ہاشم, یہ عباس قمر بنی ہاشم ہے. جیسے جناب علی اکبر ہم شکل پیمبر تھے, جناب عباس جناب امیر المؤمنین کی شبیہ تھے. جناب عباس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. تو اب میں نے احسن القصص جو انتخاب کیا سورہ یوسف, یہی جاری رکھوں گا. یہ میرا 5 سال کا وعدہ ہے, یہ پہلا سال ہے, انشاءاللہ تعالیٰ انہی مطالب کو آپ خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تو اب یہاں جناب یوسف کے واقعے کو اللہ نے کہا ہم آپ کو سب سے خوبصورت واقعہ سنا رہے ہیں. کس کا؟ جناب یوسف کا. آئیں ذرا اگلی آیت کو سن لیجئے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. بابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے. جناب یوسف اپنے بابا کو خواب سنا رہے ہیں بچپنے میں. کہتے ہیں بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتہم لی ساجدین, مجھے, لی مجھے, ہمیں نہیں, مجھے سجدہ کر رہے ہیں. توجہ, اللہ نے جناب آدم کو کہا تھا یہ قبلہ ہے سارے کے سارے فرشتوں تمہارا. چھٹے ایمان کی حدیث ہے ہمارا نور تھا آدم میں, جس کی وجہ سے آدم کو اللہ نے مسجود ملائکہ قرار دیا. توجہ سارے مجمع کی. تب یہاں جناب یوسف فرماتے ہیں بابا جان میں نے دیکھا 11 ستارے, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں سے سورہ یوسف کو اللہ نے شروع کیا. کہاں سے؟ جناب یوسف کے خواب سے. مجھے آج صرف خواب پہ پوری مجلس کو بیان کرنا ہے. اگر خواب سننا چاہیں گے, خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب ہی میں سورہ تمام ہوتی ہے. جناب یوسف نے کہا کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا 11 ستارے, سورج, چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور جب جناب یعقوب اپنی زوجہ کے ساتھ 11 بیٹوں کے ساتھ مصر پہنچے, سورہ وہاں پہ اختتام ہوتا ہے. جناب یعقوب اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ جناب یوسف کو سجدے میں گر گئے. تو جیسے ہی سجدہ کیا تو جناب یوسف نے فرمایا بابا جان ہاں یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مل گئی. کتنے عرصے بعد تعبیر ملی؟ 40 برس سے زیادہ کا فاصلہ جناب یوسف کے خواب میں اور تعبیر میں.
بہت سے لوگ یہاں خواب دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں اگلے دن تعبیر مل جائے، کئی خواب 40 برس بعد تعبیر ملتی ہے۔ آئیے ذرا، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سچا خواب تھا، جناب یوسف نے فرمایا کہ میرا خواب سچا تھا، سورج جناب یعقوب، میرے بابا میرے لیے سورج، میری ماں میرے لیے چاند، اور میرے 11 بھائی ستارے جنہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ تو اب یہ سجدہ کیا جناب یوسف کو، وہ تعبیر پوری ہوئی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ہاں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سچا خواب دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ خواب پہ پڑھوں تو سنیں گے نا، ایسا تو نہیں کہ لوگ خواب میں چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا خشک موضوع ہے، تھوڑا سا یعنی یہ اس میں خشکی ہے، لیکن سنیے گا، اب میرا ساتھ دیجیے گا تمام حضرات، جس طرح سے جس محبت سے آپ لوگ دیتے ہیں اسی محبت سے سن لیجیے گا یہ۔ تو عزیزان گرامی، اب جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ان کا خواب پورا ہوا۔ انبیاء کے خواب اللہ نے ذکر کیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ذہنوں میں ہے نا، سورہ صافات میں اللہ نے ذکر کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خواب کیوں سنا رہے ہو، خواب کیوں بتا رہے ہو؟ بھئی اللہ نے قرآن کریم میں خوابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے ذکر کیا، ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ خواب دیکھا، تیسری دفعہ جب خواب دیکھا تو جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب سنایا، کہا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی نظر کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے بیٹے کو خواب سنانے کے بعد ان کی بھی نظر پوچھی، کیونکہ جانتے ہیں اگر میں نبی ہوں تو بیٹا بھی نبی ہے، یہ عام بیٹا نہیں ہے۔ تو امتحان صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، جناب اسماعیل کا بھی امتحان تھا۔ توجہ، کربلا صرف امام حسین کا امتحان نہیں ہے، رسول خدا کا بھی امتحان ہے، علی مرتضیٰ کا بھی امتحان ہے، جناب سیدہ کا بھی، امام حسن کا بھی، 72 شہداء کا بھی، ان سب کا امتحان ہے، اس لیے سب سے اجازت مانگی گئی ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کہا انی ارا فی المنام انی اذبح، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی نظر کیا ہے؟ کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا۔ بابا جان، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کے حکم سے جو مارا جائے وہ شہید ہے۔ بھئی جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، اب اللہ نے حکم دیا نا بیٹے کو ذبح کرنے، اللہ کے حکم سے جو مارا جائے شہید ہے۔ شہادت پہ جناب اسماعیل صبر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی سارا مجمع نہیں ہے ابھی۔ جناب اسماعیل نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل، اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ فخر اسماعیل۔ کوئی شہادت پہ صبر کر رہا ہے، کوئی شکر کر رہا ہے۔ صبر کی منزل اور ہے، شکر کی منزل اور نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، مسائل پہ صبر تو سبھی کر لیتے ہیں، مسائل پہ شکر کرنا، بلکہ صرف شکر نہیں کرنا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ صبر و رضا کی منزل حسین ابن علی کی منزل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رتبہ کچھ اور رتبہ ہے کہ جس پہ خالق خود کہے حسین تجھ پہ سلام، کہ تو نے اس انداز سے شکر کیا ہے کہ خالق کو ناز ہے حسین میرا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی، اب یہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے لیکن کیا کیا جناب اسماعیل نے؟ واقعہ آپ نے سن رکھا، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل نے اپنے بابا کی مدد کی۔ امتحان صرف
جناب اسماعیل کا نہیں، جناب ابراہیم کا بھی ہے، میں نے ذبح ہونا ہے۔ بابا جان جب چلے ذبح کرنے کے لیے تو بابا جان ایک رسی لے لیجئے گا۔ کہا بیٹا رسی کیوں؟ کہا بابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، کیونکہ جب آپ ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے تڑپتا دیکھ کے آپ ذبح نہ کر سکیں۔ دیکھیں مدد کر رہے ہیں اپنے بابا کی۔ کہا بابا جان رسی لے لیجئے۔ کہا بیٹا اچھا مشورہ دیا، رسی لے لیتا ہوں، میں آپ کو باندھ دوں گا کیونکہ واقعی میں آپ کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان ایک پٹی بھی لے لیجئے۔ اچھا بیٹا ہاں۔ بیٹا پٹی کیوں؟ کہا بابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا گلا کہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عام بیٹا نہیں ہے۔ بابا جان میں آپ کو بتاؤں گا میرا گلا کہاں ہے۔ بابا جان جب آپ مجھے دیکھتے میں چھری رکھیں گے آپ سے شاید چھری نہ چلے، تو بابا جان اس لیے آنکھ پٹی بھی لے لیجئے۔ بیٹا اچھا بتایا۔ ہاں بچہ بیٹا اور کیا؟ بابا جان میرا کرتا اتار دیجئے گا۔ بیٹا کیوں؟ کہا بابا اماں مجھے یاد کریں گے، میرا لاشا نہ دکھائیے گا، میری ماں سے میرا لاشا برداشت نہیں ہوگا۔ کہا پھر بیٹا؟ کہا بابا جان جب بھی میری ماں مجھے یاد کرے نا میرا کرتا دے دیجئے گا، میرے کرتے سے میری خوشبو آئے گی، میری ماں میری خوشبو سے اطمینان حاصل کر لے گی۔ بھئی یہ بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہے، باپ بھی عام باپ نہیں ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ کا کرتا اتار دیتا ہوں۔ اب جب چلے منا، چاروں طرف پہاڑیاں، منا جس کا جانے کا اتفاق ہوا، منا کا نا میدان چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، بیچ میں ایک باپ خود بھی نہیں دیکھ رہا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے ہوئے، بیٹا ذبح کر رہا ہے۔ کون؟ ایک باپ۔ باپ کے لیے سب سے زیادہ محبت بیٹے سے ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے ذبح کرنا، لیکن چھری رکھ دی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لیکن آج پوری دنیا جانتی ہے۔ بھئی میں مسائل نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ، جب تم اللہ کی خاطر کوئی کام انجام دو گے پھر تم نہیں بتاؤ گے، اللہ ساری دنیا کو بتائے گا۔ شاید پہنچ گئے میرے بھائی۔ عزیزان گرامی کربلا میں کوئی حسین آنکھوں پہ بغیر پٹی رکھے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا میرے حسین ساری دنیا کہے گی حسین باعظمت ہے۔ خلیل خدا دیکھ رہے تھے، انہوں نے پٹی باندھ لی، لیکن حسین فخر خلیل ہیں، فخر خلیل ہیں، بغیر پٹی باندھے آئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے ہی پٹی اتاری تو دیکھا بیٹا ذبح نہیں ہوا، وہاں ایک بھیڑ موجود ہے۔ تو جناب ابراہیم پریشان ہو کر پروردگارا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو تیرے کہنے پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم میں فرمایا سورہ صافات، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ میری بات پہنچ گئی؟ عزیزان گرامی خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم نے، اور ان کے پڑ پوتے نے بھی خواب دیکھا، مجھے کسی نے سجدہ کیا۔ اب تک تو میں نے 2 انبیاء کے خواب سنائے ہیں، اسی سورہ یوسف میں آگے جا کے بادشاہ کا خواب ہے، میں اس مقام پہ آؤں گا تو پیش کروں گا، ذہنوں میں ہے نا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائے نے 7 گائے کو کھا لیا، اس نے کہا مجھے خواب کی ابھی تعبیر چاہیے، میں رو کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس نے سارا دربار اٹھا دیا، سارے محل کے لوگوں کو جگا دیا، کہا مجھے ابھی تعبیر چاہیے۔ سارے لوگ جمع ہونے لگ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا زندان میں میرے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ خواب کی سچی تعبیر دیا کرتا تھا، میں نے بھی خواب دیکھا تھا، اس نے بتایا تھا تو بادشاہ سے قریب ہو جائے گا۔ دوسرے آدمی نے خواب دیکھا تھا، اس کو کہا تھا کہ تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، وہ خواب کی سچی تعبیر دیتا تھا۔ بادشاہ سے کہا مجھے اس آدمی کو لانے دو، صبح لے آؤں گا، تعبیر دے دے گا۔ اسی رات جناب یوسف رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، پروردگارا میں زندان میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یوسف اللہ نے کہا ہے واسطہ دو، آج ہی رات زندان سے رہا ہو جاؤ گے۔ جناب یوسف نے کہا پروردگارا رات کو تو کبھی زندان کھلتا نہیں۔ جناب جبرائیل نے کہا یوسف جب اللہ کہہ رہا ہے رات ہی میں رہائی ملے گی
تو رات ہی میں رہائی ملے گی، تم واسطہ تو دو۔ کہا جبرائیل کن کا واسطہ دوں؟ تفسیر مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان میں چھٹے امام سے روایت ہے، جناب یوسف نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا جبرائیل بتاؤ اللہ نے کس کا واسطہ کہا؟ کہا ایک مرتبہ کہیے یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جناب یوسف نے بس 5 کا واسطہ دیا، ابھی واسطہ دے ہی رہے تھے کہ زندان کا دروازہ کھلا۔ دروغہ زندان نے پوچھا کیا بات ہے، رات کو بادشاہ کے سپاہی کیوں آئے؟ کہا بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک قیدی ہے جو تعبیر صحیح دیتا، ہمیں اسے آج ہی رات لے جانا۔ جناب یوسف نے رو کے کہا پروردگارہ تیری مصلحت ہے، تو جانے۔ جناب جبرائیل نے کہا جب واسطہ 5 کا تھا تو رات کیسے ڈھلتی؟ جناب یوسف کو رہائی ملی اور جناب یوسف آئے اور کہا، دیکھیں اب بادشاہ نے واقعہ کیسے سنایا ہوگا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا تو کیسے سنایا ہوگا؟ لمبا چوڑا خواب سنایا ہوگا یا نہیں؟ میں نے خواب یہ دیکھا، بکری گائیں ایسی تھی، یہ تھا وہ تھا، اس نے کتنا لمبا چوڑا خواب سنایا ہوگا؟ اللہ نے سارے خواب کو بس ایک آیت میں رکھا۔ وہ اللہ قرآن کو کہہ رہا نا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس کا اتنا لمبا چوڑا خواب جو پوری رات سب کو جگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا مجھے تعبیر چاہیے، اس نے اتنا لمبا خواب سنایا، اللہ نے بس ایک آیت میں خواب کا خلاصہ کر دیا کہ 7 گائے کو کھا رہی تھی، ایسا بس ایک مرتبہ، میں آگے جا کے پیش کروں گا۔ خواب کی تعبیر دی جناب یوسف نے، جیسے ہی بادشاہ نے سنا اس نے فوراً کہا یوسف ایھا الصدیق، او یوسف او صدیق، آپ نے خواب کی سچی تعبیر دی ہے۔ یوسف کو کہا صدیق، مجمع نہیں ہے، کہ او یوسف او صدیق، آپ نے سچی تعبیر دی ہے، سچی۔ اب پتہ چلا جس کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو وہ صدیق ہوتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا جانے کے نام؟ آج جانے کے نام جناب یوسف نے، یا اللہ نے قرآن میں جناب یوسف کو کہا انہو کانا صدیقا نبیہ، بہت سے انبیاء کے لیے اللہ نے فرمایا ہے وہ صدیق نبی تھے۔ جناب ابراہیم کے لیے کہا ہے صدیق تھے، جناب یوسف کو پکارا صدیق کہہ کے، تو انبیاء سارے کے سارے صدیق۔ مکمل کروں یہ موضوع یا آگے نکل جاؤں اس کو بغیر مکمل کیے؟ بھائی گرامی، سارے انبیاء صدیق ہیں۔ اب سرور کائنات کی حدیث ہے کہ انبیاء کے علاوہ 3 صدیق ہیں۔ الصدیقون ثلاثہ، الصدیقون صدیق 3 ہیں۔ کون کون صدیق ہیں؟ کہ وہ جس نے دربار فرعون میں موسیٰ کی صداقت کی گواہی دی، حضرت حزقیل مومن آل فرعون کی نسل میں ایک صدیق تھا، مومن آل فرعون حضرت حزقیل۔ دوسرے حضرت حبیب نجار مومن سورہ یاسین، کہ انبیاء کو سارے کی ساری بستی نے انطاکیہ میں، آج ترکی میں آتا ہے، جھٹلا دیا تو فوراً پہنچے۔ حضرت حبیب نجار کہا یہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں وجہ رجل من اقصى المدینہ، بہت تیزی سے
بستی کے آخری سرے سے ایک مرد آیا. رجل کا لفظ آیا قرآن میں, رجل, مرد آیا, مرد. بھئی یہ مرد سمجھانے کے لیے مجھے خیبر لے جانا پڑے گا کیا؟ تو جانے گرامی مرد, رجلن کر رہا تو مرد آیا. اس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا, یہ حبیب نجار حضرت حبیب صدیق تھے. کہ رسول خدا نے فرمایا الصدیقون ثلاثہ, 3 صدیق ہیں, حزقیل, حبیب نجار, اور کون تیسرے؟ علی ابن ابی طالب, وہو الصدیق الاکبر, اور وہ سارے صدیقوں میں سب سے اکبر ہیں, سب سے بڑے ہیں. صدیق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے پوری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا. جو صادق نبی کی صداقت کی گواہی دے وہ صدیق. ابھی بھی نہیں پہنچا سکا, میرے کچھ بھائی پہنچ گئے, تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا, بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, صدیق اکبر کون ہوگا؟ جس کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. بتوں کو سجدہ سب سے بڑا شرک ہے. بت کو کہہ رہے ہو تو خدا ہے. سارے مسلمانوں نے لکھا, سارے مسلمانوں نے, شیعوں نے نہیں, سارے مسلمانوں نے لکھا, سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, لیکن علی ہے کرم اللہ وجہہ. اب پہنچ گئے, اب پہنچ گئے. سارے مسلمانوں نے لکھا علی ہے کرم اللہ وجہہ. سوال کیجئے اللہ نے کیا کرم کیا علی کے چہرے پہ؟ تو وہ کہتے ہیں رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے, لیکن علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. تو بھائی عزیزان گرامی, صدیق وہی ہوگا نا جس نے جھوٹ نہ کہا ہو. عزیزان گرامی, جس کی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو. مرحوم عدل جزائری کا جملہ پیش کر رہا ہوں, اسی کے اوپر تمام کر کے آگے بڑھ جاؤں گا جو مجھے بات کو پیش کرنا. کہ مرحوم نے واقعہ پیش کیا تھا کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, کنویں میں ڈال دیا تھا, آگے جا کے پیش کروں گا. تو جب کنویں میں ڈالا نا تو اس وقت سارے حشرات الارض, اس کنویں کا دہانہ چھوٹا تھا, نیچے کنواں بہت بڑا تھا. تو آپ جانتے ہیں نا حشرات ریپٹائلز وغیرہ, یہ حشرات الارض زمین میں گھر کر لیتے ہیں کہ زمین میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں, ہم وارم بلڈڈ ہیں, ہمارا 37 سینٹی گریڈ رہتا ہے ٹیمپریچر. تو یہ حشرات الارض زمین میں گھر کر لیتے ہیں. زیادہ سردی ہو تو سردی سے مر جاتے ہیں, زیادہ گرمی ہو تو گرمی سے مر جاتے ہیں. تو سارے کے سارے حشرات نے کہا شکار مل گیا, کاٹو یوسف کو. توجہ, جیسے ہی سارے حشرات کاٹنے آگے بڑھے نا تو ایک مرتبہ ان میں ایک سانپ تھا. اس سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو, یہ صدیق ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جیسے ہی سانپ نے روکا سب روک گئے. اب پتہ چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے. پورا قرآن گواہی دے گا محمد و آل محمد کا مقام کچھ اور, ان کی عظمتیں کچھ اور ہیں. عزیزان گرامی, جس پہلو کی طرف میں لے جا رہا ہوں, تو اب یہاں جناب یوسف علیہ السلام نے جناب یعقوب کی خدمت میں عرض کیا بابا جان میں نے خواب دیکھا. میں نے کہا تھا کہ آج کی مجلس خوابوں کو مجھے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں اگر سننا چاہیں گے. میں نے فضائل بھی بہت سنا دی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پوری خوش مجلس رہی ہے. اب جو دیر سے آئیں گے تو ان کے لیے میں. تو عزیزان گرامی, یہ جو خواب ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ہماری 1/3 زندگی نیند میں گزر جاتی ہے, ایسا ہی 1/3. اور آج تک سائنس کہتی ہے کہ نیند, یہ خواب جو ہے نا, یہ بہت بڑے ڈاکٹر کا نام ہے. سائنس نے بھی 5 ڈاکٹر بتائے بہت بڑے. سننا چاہیں گے 5 ڈاکٹر؟ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیسے ان کے سامنے سب پیش کروں. سائنس کہتی ہے 5 بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. پہلا سورج, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے سورج کو دمکتا ہوا تمہارے لیے وہاج بنایا ہے, ستارہ بنایا ہے, تو ہمارے لیے روشنی دیتا ہے. ہماری
کھال کو سورج کی اس کرنوں کی ضرورت ہے. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی تھا, وہیں سے آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا بھی آپ کے یہاں ان چیزوں کی کمی ہے کیونکہ آپ سورج کی روشنی لیتے ہیں. میں کہا جس ملک میں رہتا ہوں سورج ہی نہیں نکلتا. تو یہ سورج بہت بڑی نعمت ہے. سورج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت, سنیں گے نا 5 بہت بڑے ڈاکٹر. پہلا سورج, دوسرا پانی. پانی بہت بڑے ڈاکٹر کا نام ہے. وجعلنا, ہم نے ہر چیز کو, وجعلنا بالماء کل شیء حی, ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندہ رکھا. 70% ہمارا جسم بھی پانی ہے, 2/3 زمین بھی پانی ہے. اسی لیے جب پانی پہ مسلح بچھے گا تو دنیا کو پتہ چلے گا سیدہ کے نہر میں پانی کیوں آیا. یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. عزیزان گرامی, بڑے بڑے یہاں پہ قابل لوگ بیٹھے ہیں, تو عزیزان گرامی آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے رہتے ہیں, میں نے بڑی تحقیق کی ہے, محنت کی ہے, تو سن لیجئے گا. سورج ڈاکٹر ہے, پانی ڈاکٹر ہے. ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, عیسائی کرسچن, لبنان کا تھا, نام تھا جارج جرداق, عربی میں کہتے ہیں. تو وہ کہتا کہ میں ایک تقریر کر کے اترا تو ایک شیعہ نے مجھ سے کہا, کہنے لگے یہ نہج البلاغہ ہے, آپ قابل آدمی ہیں, ذرا یہ پڑھیے گا. تو کہنے لگے, میں نے چھوٹتے ہی سوال کیا, یہ بتاؤ یہ کتنی پرانی کتاب ہے؟ تو اس نے کہا 1300 سال پرانی. اب 1400 سال. تو میں نے سوچا کہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی کو کتاب لکھ گیا, وہ میرے کس کام کی؟ کہا میں نے اٹھا کتاب رکھ. تو کہا ایک دن میں گھر میں مطالعے کا شوق تھا, کتاب اٹھائی نہج البلاغہ, کہیں بیچ سے میں نے ایسی صفحہ کھول کے پڑھا تو اس میں علی ابن ابی طالب کا خطبہ تھا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے بنایا. کہا میں نے یہ جملہ پڑھا, میں نے اس کے بعد کہا کہ پانی سے بنایا, یہ کیسے 1400 سال پہلے, جب سائنس ہی نہیں تھی تو اس کو کیسے پتا نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہا میں نے یہ کتاب اٹھا کے رکھ دی. نیا ایک نیشنل جیوگرافیکل چینل شروع ہوا تھا, کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے یہ سائنس کے اوپر ایک چینل بنایا. کہ اس میں سائنسدان کی تقریر سن رہا تھا, وہ بتا رہا تھا, اس نے کرتے کرتے تقریر میں جملہ کہا کہ ہر چیز پانی سے بنی. کہ میں نے سوچنا شروع کیا 1400 سال پہلے کوئی علی بتا گیا پانی سے بنی, سائنس آج بتا رہی ہے. تو میں نے دوبارہ علی کا وہ خطبہ کھولا, پڑھنا شروع کیا. خطبہ پڑھنے کے بعد نیشنل جیوگرافیکل چینل کا وہ پروگرام دوبارہ سنا تو مجھے یہ خیال آیا, یا یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا علی کی آنکھوں کے سامنے بنی. علی نے بنائی ہے یا بنتے دیکھی ہے؟ کہ یہ جس نے دیکھی ہو صرف وہ بتا سکتا ہے کائنات بنی کیسے ہے. بھائیزان گرامی, توحید کے خطبے جو نہج البلاغہ میں ہیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. تو وہ کہتا کہ میں نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کی, اور پھر وہ کہتا کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی عیسائی ہوتے ہوئے. اور اس نے کہا کہ میری اس کتاب پہ جملہ لکھ دینا. کیا جملہ لکھنا؟ کہا جملہ لکھنا. کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا عقیدہ مجھے اجازت نہیں دیتا, کیونکہ عیسائی ہوں. توجہ, وہ کہتا اگر میں کہوں نا علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا, کیونکہ عیسائی عقیدے میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا, سن آف گاڈ ہے, ابن اللہ ہے. لیکن اگر کہوں عیسیٰ علی سے افضل ہے تو عقل اجازت نہیں دیتی. عیسائی ہوتے ہوئے اس نے یہ جملہ لکھا کہ میری عقل اجازت نہیں دیتی کہ میں عیسیٰ کو علی سے افضل لکھ دوں. تو عزیزان گرامی, یہ نہج البلاغہ, یہ اب آپ دیکھتے رہیے گا. میں نے 5 ڈاکٹر کہیں, اگر سارے گنوانا چاہوں تو جلدی. سورج بہت بڑا ڈاکٹر. دوسرا پانی. یہ پانی عجیب و غریب شے ہے, اور مولا کی ایک حدیث میں ہے المؤمن کلمہ, مومن پانی کی طرح سے ہے. ہر چیز پانی سے پاک ہوتی ہے. کفر و نفاق مومن سے پاک ہوتا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. مومن پانی کی طرح سے ہے. پانی کی بھی 5 اقسام بتائی ہیں فقہا نے. کتنی؟ بولتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگ سو نہیں رہے. پانی کی 5 اقسام ہے. پانی پوری طرح سے پنجے پر نہیں ہے. میں فقہ کا درس نہیں دے رہا ہوں, لیکن سن لیجیے گا. پانی کی 5 اقسام سب علماء نے لکھا, تمام شیعہ فقہا نے لکھا. پانی کی 5 اقسام: آب قلیل, آب کر,
آب باران، آب مطر جسے کہتے ہیں نا، بارش کا پانی، کنویں کا پانی، اور آب جاری. کچھ مومن آب قلیل کی طرح سے ہوتے ہیں. آب قلیل کی نشانی کیا لکھی ہے؟ تمام شیعہ فقہا کی توضیح مسائل دیکھ لیجیے، یہی لکھا ہے رنگ، بو یا ذائقہ. رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے نجاست کی وجہ سے تو آب قلیل نجس ہو جاتا ہے. تو تین چیزیں نجس کر دیتی ہیں. لوگ ہیں یا نہیں ہے بدلا؟ تین چیزوں سے کبھی آلودہ نہ ہوئیے گا. مومن تین چیزوں کی وجہ سے نجس ہو جاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ چلتے رہیے گا. تو جانے کے آب قلیل، آب کل. آب کل وہ ہے جو رنگ، بو یا ذائقہ بدلنے سے بدلتا نہیں ہے، نجس نہیں ہوتا. پتہ مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آب قر ہے، آب قر کے بعد آب جاری ہے، آب باران ہے، اور آب کنواں، آب چاہ جسے کہتے ہیں، کنویں کا پانی. ایزانے کے نامی. تو یہ بارش جب تک ہوتی رہے ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے. کچھ مومن بارش کی طرح سے ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں برستے رہتے ہیں. کچھ آب جاری کی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے جناب سلمان و ابو ذر جہاں جاتے ہیں علی کی ولایت لے کے جاتے ہیں، چراغ سے چراغ جلاتے رہتے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں ایذان کرام؟ ایذان گرامی کبھی بھی آب قلیل نہ بنیے گا، کم از کم آب قر ضرور بنے. اگر آب باران نہیں بن سکتے، آب چاہ نہیں بن سکتے، آب جاری نہیں بن سکتے، تو آب قر ضرور بنے کہ کبھی بھی آلودہ نہ ہو. ایذان گرامی تو دوسرا ڈاکٹر ہے پانی. تیسرا ڈاکٹر ہے کھانا. حلال اور پاک غذا کھاتے رہیے، جسم صحت مند رہے گا. حلال اور پاک غذا. ہم پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے پاک غذا کھاتے ہیں، نجس غذا نہیں کھاتے. اس لیے مومن کے لیے شرط ہے حلال اور پاک غذا کھائے. تو ایذان گرامی یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا نقصان ہوگا، شراب میں کیا نقصان ہے. ایذان گرامی کچھ چیزیں سلو پوائزن کی طرح ہوتی ہیں. تھوڑا تھوڑا زہر لیتے رہیے، آہستہ آہستہ مارتا رہے گا. شراب بھی ایسے ہی ہے، روح کو مار دیتی ہے. حرام خوری بھی ایسے ہی ہے، روح کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے حلال اور پاک غذا کھا. چلے گا نا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تیسرا بڑا ڈاکٹر ہے خوراک. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں جو آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر رہے ہیں. چوتھے ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ آرام، نیند. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا، آرام بنایا ہے. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا. ہم نے زمین کو جھولا بنایا ہے. جھولا جھولتا ہے. اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے زمین گھوم رہی ہے، اور ایسے گھوم رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بھئی گہوارہ اگر زحمت کا سبب بنے تو نیند اڑ جاتی ہے، گہوارہ آرام کا سبب بنے تو بچے کو نیند آ جاتی ہے. اللہ نے رات بنائی تاکہ سو جاؤ. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے ہم نے رات کو لباس بنایا ہے. کیا کرتے ہیں؟ سورج پہ اللہ نے چادر اڑا دی. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی تحقیق ہے اس کے اندر، وقت کے اندر بات کو تمام کروں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا. شیعہ عقیدہ یہ ہے، شیعہ کہ جو بھی ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو گمراہی ہے وہ ہماری اپنی. شیعہ عقیدہ یہ. باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں پہنچ گئے. دوہرا دوں. وہ کہتے ہیں خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی معاذ اللہ اللہ کی طرف سے. خیر اور شر، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے، گمراہی بھی معاذ اللہ اللہ کی طرف سے. باقی مسلمان کہتے ہیں کہ ہدایت بھی اللہ کی اور گمراہی بھی اللہ ہی گمراہ کرتا ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ ربی اللہ. کہ میں کہہ نہیں رہا ہوں یہ عقیدہ شیعہ عقیدہ نہیں، کیونکہ اہل بیت نے بتایا اللہ صرف ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا. اب سنیے گا سارے بندے کو جس محبت سے سن رہے ہیں، میرے کچھ بھائی پہنچ گئے. ہدایت اللہ کی طرف سے، گمراہی ہماری اپنی ہے. جب ہم اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہدایت ملتی ہے، جب رخ پھیر لیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اب اللہ ہر جگہ ہے تو ہم جہاں
جہاں بھی رخ کریں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، قرآن کی آیت ہے، جہاں بھی رخ کرو وہاں اللہ۔ تو اب اللہ کی طرف تو ہر طرف رخ ہے، کوئی وجہ اللہ تلاش کرو۔ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ کوئی وجہ پہنچ رہے میرے بھائی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، عزیزان گرامی، اللہ ہر طرف ہے، کوئی وجہ اللہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ محرم آتے ہی کیوں ہدایت ملتی ہے، کیونکہ رخ کسی حسین کی طرف ہوتا۔ جب حسین سے رخ پھیریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، جب اہل بیت کی طرف رخ کریں گے تو ہدایت مل جائے گی۔ سنیے گا، سائنس سے ثابت کر رہا ہوں، سن رہے ہیں نا، سائنس سے ثابت کر رہا ہوں، سائنس سے ہدایت اللہ کی طرف سے، گمراہی ہماری اپنی۔ زمین، یہ زمین ہے، کرۂ ارض، پلانٹ ارتھ، یہ ہے کرۂ ارض، یہ سورج۔ زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، ایسے ہی زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اور جتنا اندھیرا ہے سورج کی طرف سے نہیں، کیونکہ سورج میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں، سورج میں صرف روشنی ہے۔ توجہ، سائنس سے ثابت کر رہا ہوں، زمین میں جتنی روشنی سورج کی وجہ سے، جتنا اندھیرا اپنی وجہ سے۔ کیوں؟ سورج میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں۔ جب زمین گھوم جاتی ہے، سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا، جب سورج کا رخ کر لیتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ جب جب ہم اللہ کا رخ کرتے ہیں، کبھی نجف کا، مدینے کا، کربلا کا، مشہد کا، قم کا، سامرہ کا، کاظمین کا، دمشق کا، جب رخ کرو تو ہدایت، جب رخ پھیرو تو گمراہی۔ اللہ کی طرف سے صرف ہدایت ہے۔ تو نیند ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے ڈاکٹر کا نام ہے، پانی ڈاکٹر کا نام ہے، سورج پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، خوراک حلال کھانا ڈاکٹر کا نام ہے، اور آپ کے خانوادہ اور دوست بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اچھا خاندان ہونا بھی ڈاکٹر ہے، اگر خاندان کے لوگ برے ہوں تو خود ہی بیمار کر دیتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی کے خاندان میں کوئی یزید ہو، جہاں یزید ہوگا کینسر ہو ہی جائے گا۔ یہ کینسر جسم کا نہیں ہوگا، ایمان کا ہوگا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں ذرا گرام؟ اور اگر کسی خاندان میں کوئی کل ایمان ہو، مردہ روح کو بھی زندہ کر دے گا۔ چلتا پھرتا مردہ جا کے، آپ جانتے ہیں نا موبائل فون سب کے پاس ہوتے ہیں، آج کل تو ریکارڈ ہو ہی رہے، تو اس کے چارج کیا جاتا ہے، اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، آپ دن بھر استعمال کرتے رہتے ہیں، بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، پھر آپ چارجر لگاتے ہیں، چارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کی بھی بیٹری ہے، اسے چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جب زری پہ کھڑے ہو چارجر لگ جاتا ہے۔ چارجر کی ضرورت ہے کھانا پانی، ویسے ہی روح کو بھی چارجر کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو قرآن سے ملے گا، اہل بیت سے ملے گا، نماز سے، روزے سے۔ سب سے بڑے چارجر ہی محمد والے محمد ہیں، اس لیے ہمیشہ بیٹری اپنی روح کی چارج کرتے رہیے۔ اس بیٹری کو چارج، یہ ذکر جو سننے آئے ہیں آپ کی اپنے اندر خود
میں تعصب نہ کیجیے گا کہ میرے سامنے تو آپ پہ مولانا اگر ناراض ہو جائیں گے، نہیں، آپ اپنے اندر خود محسوس کر لیں، مجلسوں میں آئیں گے بیٹری چارج محسوس ہوگی، جب چلے جائیں گے ایمان کمزور محسوس ہوگا۔ یہ مجلسیں ایمان کی بیٹری چارج کرتی ہیں، روح کی غذا کا نام مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کہ سارے ڈاکٹر ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا، میں 5 منٹ تھوڑا سا اوپر جاؤں گا آج معذرت کے ساتھ، یعنی کل کے حساب سے تو 5 منٹ پہلے ختم کر دوں گا۔ میں نے کوشش کی ہے کل سے انشاءاللہ سب اگر 5:15 بجے آ جائیں، کیونکہ افطار کا ٹائم بہت سے وہ برادران کہتے ہیں کہ وقت کے اندر ہم مکمل کریں، تو اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ 5 بڑے ڈاکٹر ہیں، ان میں سے ایک ہے نیند۔ نیند میں انسان کو خواب آتے ہیں۔ سورہ یوسف میں صرف جناب یوسف کا خواب نہیں ہے، بادشاہ کا بھی خواب ہے۔ صرف بادشاہ کا خواب نہیں ہے، وہ جو زندان میں 2 کافر تھے ان کا بھی خواب تھا، کافر کا بھی خواب تھا۔ اور جناب یوسف نے کیا کہا یا صاحبہ یہ سجنے، اے میرے جیل کے صحابی۔ اب پتہ چلا صحابی کے لیے باایمان ہونا شرط نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے یا صاحبہ یہ سجنے، ہو میرے جیل کے زندان کے صحابی، تو صحابی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس نے بھی خواب دیکھا تھا، تو جناب یوسف نے کہا تھا تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پرندے تیرے سر سے کھائیں گے، اس کا بھی خواب تھا۔ تو اب مومن کا بھی خواب ہوتا ہے۔ اب حدیث ہے رسول خدا کی، وقت تمام ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ خواب پہ پڑھوں گا، کل انشاءاللہ مکمل کر دوں گا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حق ہوتا ہے، دوسرا انسان کے تخیلات ہوتے ہیں، اور تیسرے کی تعبیر ہوتی ہے۔ مومن کے اگر سچا خواب ہو اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ بعض کا خواب کچھ دیکھتے ہیں، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ بعض کا سچا خواب ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور بعض کا صرف سٹریس، ٹینشن، سوچ، فکر کی وجہ سے انسان کو خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ مادی لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب ہیں وہ صرف اور صرف انسان کے ماضی کی چیزوں کو دکھاتے ہیں، جیسے فروئڈ بہت بڑا سائیکالوجسٹ گزرا، یہ بتاؤں باتیں یار، فروئڈ بہت بڑا ایک سائیکالوجسٹ گزرا ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ گالیاں بھی بکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتے مادی تھا خدا کو، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں سب ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے تخیلات سے خواب آتا ہے۔ یہ اسلام نے، قرآن نے بتایا مستقبل کے خواب آتے ہیں۔ ابن سینا سب سے بڑے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں دنیا کے، سب سے بڑے طبیب کا نام ہے ابن سینا، 900 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن سینا ہمدان کے تھے اور شیعہ تھے، سب سے بڑا، اور ان سے پوچھا لوگ، انہوں نے ان کی بڑی بڑی باتیں لکھی کہ فلسفے میں آخری حرف، منطق میں آخری، میڈیسن میں، ہر چیز میں ان کو کہا کہ حرف آخر ہے۔ جب ان سے پوچھا پریشان ہوتے تو کیا کرتے ہیں، کہتے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور باب الحوائج سے توسل کرتا ہوں۔ ایسے ہی کوئی ابن سینا نہیں بن جاتا۔ اب میری بات واضح ہوئی ہے کیا نہیں گرامی؟ تو یہ ابن سینا، تو ان سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ روح کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل، روح کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل خواب ہے۔ آپ کویت میں خواب دیکھتے ہیں، میں لاہور میں ہوں، میں کراچی میں ہوں، میں لکھنؤ میں ہوں، میں دلی میں ہوں، میں یہاں ہوں، میں لندن میں ہوں، جب اٹھتے ہیں تو وہیں کویت میں۔ یہ روح نے سفر کیا تھا، جسم نے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ روح نے سفر کیا تھا۔ روح بتا رہی ہے کہ میں ہوں، تم کتنا انکار کرو گے کہ روح نہیں ہے، یہ روح ہے۔ کئی مرتبہ ابن سینا نے بہت سی دلیلیں دی ہیں روح کے ہونے پہ۔ ایک اور دلیل جلیلی پیش کر رہا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیجا وو۔ کئی مرتبہ ڈیجا وو، کئی مرتبہ سوچتے ہیں یہ پہلے ہوا، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوں کریں یا نہیں، بے شک کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے یہ پہلے ہوا، جبکہ اسے پتا ہوتا نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ ایک جگہ پہ جاتا ہے، کہتا ہے میں پہلے آیا ہوں، جبکہ یقین ہوتا ہے نہیں آیا۔ میں آج ہی بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، جب میں پہلی دفعہ نجف اشرف گیا تو مجھے یقین تھا کہ نہیں میں یہیں سے گیا ہوں، جبکہ مجھے پتا تھا پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ایزان گرامی، ابن سینا کہتے ہیں تم پہلے نہیں گئے، روح گئی ہوتی ہے، روح تجربہ کر کے آتی ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں گیا ہوں۔ یہ کئی مرتبہ روح کی پالیدگی بتاتی ہے، اتنا اسٹرانگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اتنا قوی تجربہ ہوتا ہے کہ جاگ کے یاد رہتا۔ ابن سینا کہتے ہیں کہاں کہاں انکار کرو گے، روح ہے، جب کہتے ہو میں، تو
کیا تمہارا ہاتھ میں ہے؟ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ کیا تمہارا چہرہ میں ہے؟ نہیں، یہ میرا چہرہ۔ کیا پورا جسم میں ہے؟ نہیں، یہ میرا جسم ہے۔ میں اور ہے، جسم اور ہے۔ وہ میں روح ہے، جسم اس روح کا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ آخری دلیل سن لیجیے نہج البلاغہ سے، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، شروع میں وارننگ دے دی تھی کہ تھوڑی سی مجلس علمی اور ٹیکنیکل ہوگی۔ میں نے فضائل بھی پڑھ دیے شروع میں، سن لیجیے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے روح نہیں ہے۔ مولا نے کہا تم نے دیکھا ہے ایک ماں جس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات شکم میں بچہ مر جاتا ہے، ماں زندہ رہتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا وہ روح جو باہر تھی زندہ رہ گئی، جو اندر تھی چلی گئی؟ کیا ملک الموت اس کے ساتھ تھا یا باہر سے آ کے کہہ رہا تھا تو رک جا، اسے لے جا رہا؟ مولا امیر نے اتنی زیادہ باریکیاں، وقت نہیں ہے، اتنی باریکیاں بیان کرنے کے بعد کہا تم روح کو سمجھے نہیں، روح کے خالق کا انکار کر رہے ہو۔ کہ روح لطیف ہے، لطیف سٹل، عربی کا لفظ ہے نا لطیف، سٹل یعنی ہوا باریک یعنی چل کر، لیکن ہوا بھی دیوار کے پیچھے رک جاتی ہے، روح دیوار کے بھی پار ہو جاتی ہے۔ ماں کی شکم سے روح نکل جاتی ہے بچے کی، ماں زندہ رہتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا بچے کی روح چلی گئی۔ مولا نے فرمایا روح اتنی لطیف ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ روح کا بنانے والا لطیف و خبیر ہے۔ کا کبھی نہ کہنا خدا ہر جگہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کتنے تو اب خوابوں کے متعلق میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، سن لیجیے۔ تو سچے خواب ہوتے ہیں۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں عاشورے کا دن تھا، 10 محرم 61 ہجری، میں دوپہر میں سو رہی تھی۔ عرب میں قیلولہ کہتے ہیں نا آرام کرتے ہیں دوپہر میں، کہ میں دوپہر میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے۔ جامع ترمذی میں ہے نا، ترمذی شریف میں ہے من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اللہ شیطان کو اجازت نہیں دیتا میرے روپ میں آ جائے، میرے اوصیاء کے روپ میں آئے، تو 14 معصومین کی شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول خدا تشریف لائے۔ کب میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا ام المومنین کیا حالت تھی رسول خدا کی؟ کہ بال بکھرائے ہوئے تھے، سر پہ امامہ نہیں تھا، چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام کی آنسو بہ رہے تھے، پورے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے، سر میں خاک ڈال رکھی تھی۔ کس نے؟ رسول خدا نے۔ اور ایک مرتبہ جب میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ آپ نے حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں رسول خدا نے رو کے فرمایا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، اے ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ نہ جانے رسول خدا نے ہاتھ گردن تلے رکھے ہوں گے یا کس طرح سے اپنے نواسے کو روکا ہوگا۔ کہ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں فوراً اٹھی، رسول خدا نے اپنی زندگی میں مجھے کچھ مٹی دی تھی، کہا تھا ام سلمہ یہ جو شیشے میں نے مٹی رکھی ہے نا یہ کربلا کی مٹی ہے، اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں اس الماری کے پاس آئی جہاں وہ خاک رکھی تھی، میں نے الماری کھولی، وہ شیشی اٹھائی، دیکھا اس میں جو خاک تھی اس میں خون ابل رہا ہے، میں نے خون دیکھا میں سمجھ گئی حسین مارے گئے۔ جناب ام سلمہ تڑپنے لگی، رونے لگی، ہائے حسین ہائے حسین۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ نے صرف خاک دیکھی ہے، وہ جو مدینے سے کربلا گئی ماں وہ اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے کہہ رہی تھی حسین بیٹا ہر لاشے کو آپ نے اٹھایا، میرے لال میں مدینے سے آ گئی ہوں، حسین آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے لاشے کو۔ عزیزان گرامی ایک آخری جملہ کہوں گا، آپ نے سنا ہے نا عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا شمر
تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ جب تو نے حسین کو خنجر سے مارا تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا؟ تو شمر نے کہا او عبید اللہ ابن زیاد میں نے خنجر تیز کیا تھا۔ کہا پھر تو نے 12 ضربتیں کیوں چلائی حسین کو مارنے کے لیے؟ کہا جب بھی میں خنجر چلاتا تھا کسی بی بی کی انگلیاں خنجر تلے آتی تھی اور وہ بی بی کہتی تھی او شمر مت مار، میں نے چکیاں پیس کے مارا، او شمر مت مار میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی وقت نہیں ہے، میں شہادت پڑھنا چاہتا تھا، کل میں جملوں کو مکمل کر دوں گا۔ 4 روزے گزر بھی گئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ایک واسطہ دینے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ زیارت پڑھیں میرا واسطہ سن لیجیے۔ پروردگار، واسطہ اس ماں کا جسے اپنے حسین سے بڑی محبت تھی، جب بھی مولا حسین کہتے تھے نا یا امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، جناب سیدہ کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیوں؟ بی بی کو پتا تھا یہ وہی میرا بیٹا ہے جو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ پروردگارا، جناب سیدہ کی اپنے بیٹوں سے محبت کا واسطہ ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ دنیا میں سب مسلمان زد پہ ہیں، پروردگار ہندوستان میں، پاکستان میں حالات بہت ہیں، افغانستان میں، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، لبنان، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ آخری واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھ بلند کر کے جو مانگنا ہو مانگ لیجیے گا۔ افطار سے پہلے دعا کی سجابت کا وقت ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان اسیر بیویوں کا جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے، ہمارے جتنے مومنین و مومنات اسیر ہیں انہیں رہائی کی خبر عنایت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما، آج کی افطار دینے والے کے اور سننے والے پڑھنے والے سب کے رزق میں برکت عنایت فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔